عامر بھائی کے پاس چلیں گے، اور اگر عامر بھائی ہیں تو میں ان سے اب کچھ اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جس طرح کی دو کلٹ کی ابھی بات ہوئی اور ان کی تھوڑی سی ہسٹری ہم نے لوگوں کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا کہ کہاں پہ، کیونکہ اسماعیلیوں کو سب کو ہی آغا خانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسماعیلی جو ہیں وہ ٹوٹلی الگ ہو گئے تھے، داؤدی بورا اور آغا خانی۔ اب یہاں پہ جو ایک تھرڈ ہم جس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، مرزا قادیانی کی، نہ اس نے امامت کا دعویٰ کیا عامر بھائی، نہ اس نے خلافت کا، نہ دائی ہونے کا۔ ان کا کلیم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ جو نئے لوگ ہیں، کیونکہ ایک بندے نے سوال بھی کیا ایک بھائی نے کہ یہ قادیانی کیا ہوتے ہیں، تو اگر کوئی جاننا چاہے ان شارٹ تو کیا آپ اس بارے میں بتائیں گے؟ نہیں، امامت کا دعویٰ تو اس نے کیا ہے، اچھا، امامت کا دعویٰ بھی، جی امامت کا دعویٰ کیا ہے، ظاہری بات ہے، امام الزمان کہتا ہے خود کو، امام مہدی کہتا ہے، وہ تو امام اوہ، مہدی کہتا ہے نا خود کو، تو امامت کا دعویٰ تو کیا ہے، ایسا نہیں کہ امامت کا دعویٰ نہیں اس نے کیا۔ اچھا، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے ویسے تو بڑا طویل اس نے اپنے بارے میں اس چیز کو لکھا ہے کتاب البریہ کے اندر، غالباً 12ویں جلد ہے، 12th والیوم ہے روحانی خزائن کا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، ہو سکتا ہے 9واں ہو یا 12واں ہے، ان دو میں سے کوئی ایک مجھے مکس ہو رہا ہے۔ تو کتاب البریہ کے اندر اس نے ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ میرا خاندان کہاں سے آیا، میری ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، میرے فیملی کے کیا معاملات تھے، سارا اس نے ڈیٹیل کے اندر لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ افغانستان سے یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں ان کا قبیلہ بستا تھا، اگر میں ٹھیک ہوں تو تبریز سے، ٹھیک ہے، یہ لوگ یہاں پر آئے تھے، ان کا پورا قبیلہ تھا، وہاں جو ان کی زمین تھی وہ گوروں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہاں پر دیں گے، تو اس کے عوض یہاں پر جو زمین، کیونکہ وہاں سے گاؤں ان کو نکالا تھا، بیسیکلی وہاں سے بھی جو ہجرت کی تھی ان کو نکالا گیا تھا، وہاں بھی انہوں نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تھیں، تو یہاں سے ان کو نکال کر جب بھیجا گیا اس خاندان کو، قادیانی کے خاندان کو، تو اس نے یہاں آ کر گوروں سے اس کا کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا اس کا الٹرنیٹ کوئی زمین وغیرہ مانگی، انہوں نے فی الفور زمین تو نہیں دی، مگر انہوں نے کہا ہم تمہاری پینشن لگا دیتے ہیں، تو اس کو سرکاری پینشن آیا کرتی تھی، اور یہ اس نے کتاب البریہ میں ٹوٹل لکھا ہوا ہے، تو سرکار کا وہ کھا رہے تھے، برطانوی گورنمنٹ کا۔ اب جب دیر آر نو فری لنچز، یہ بڑا مشہور ایک پروورب بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر برطانوی سرکار آپ کو کھلا رہی ہے، طاغوت ہے، امپیریل پاور ہے، تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ رکھے گی کہ بھئی ہمارے کام آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام آئے؟ اس کا جواب ہے بالکل آئے، بڑے زور اور شور سے آئے۔ اس کے والد نے بھی بڑی جنگوں کے اندر، اور ان کا بھائی تھا غلام قادر جو تھا، والد تھا ان کا غلام مرتضی اور بھائی تھا غلام قادر، یہ دونوں جو ہیں یہ بھر بھر کے گھوڑے بھیجتے تھے، اور 50 گھوڑے اور سامان اور لوگوں کو بھیجنا لڑائی کے لیے، اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں یا آزادی کے خلاف جو ہے نا مسلمانوں کی یعنی آزادی کی جو جدوجہد تھی اس کو توڑنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا لڑنے کے لیے، برطانیہ ان کو اپوائنٹ کرتا تھا، اس کے عوض ان کو پیسے ملتے تھے۔ اب مرزا قادیانی جو تھا وہ 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، 1839 یا 1840 میں کتاب البریہ کے اکارڈنگ۔ یہ وہ ٹائم ہے جب انگریز یہاں پر اپنے پاؤں جما رہے تھے، مجھے ایکو آ رہی ہے، انگریز جو ہے یہاں پر اپنے پاؤں جما رہے تھے، ان کو جمانے کے لیے، اور سب سے خطرناک جو ریزسٹنس جو اٹھتی تھی وہ سرحد سے اٹھتی تھی یا پنجاب سے اٹھتی تھی، یہ دو جگہ تھیں جن جگہوں سے ریزسٹنس اٹھتی تھی، جس وجہ سے یہ یہاں پر پاؤں جما نہیں پا رہے تھے، اور سرحد اوبویسلی ایک بڑا مشکل ایریا تھا جیوگرافیکلی، آج بھی جو ناردرن ایریاز ہیں پنجاب کے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے مشکل آپریشن جو ہے وہ آرمی کو کرنا پڑتا ہے، اس وقت بھی بڑے مشکل آپریشن تھے، کیونکہ لوگ یہاں پر کاروائیاں کرتے تھے انگریزوں پر اور بھاگ جاتے تھے افغانستان کے بارڈر، افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ مضبوط تھے، اسی لیے وہاں سے بھاگ کر ان کو یہاں بلایا گیا تھا کہ یہاں پاس میں وہ ایک بفر زون کریٹ کر سکیں۔ اب ایسی صورت میں ضرورت اس چیز کی تھی کہ ان دو ایریاز میں خصوصی طور پر کام کیا جائے کہ کسی طور پر بھی کوئی مسلمان طاغوت کے خلاف حق کا علم جو ہے وہ بلند نہ کرے۔ اب بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، اب پنجاب کے اندر ان کو جو بندہ چاہیے تھا وہ اس وقت ابھی آغوش میں تھا اپنی والدہ کے، اور اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا جنم ہوتا ہے تحصیل بٹالہ کے قریب ایک گاؤں تھا جس کو ابھی قادیان کہا جاتا ہے، انہی کی نسبت سے پنجاب میں، تو وہاں پر یہ شخص پیدا ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔
اور جس وقت 1857 کی جنگ ہوتی ہے تو اس کی عمر 17 سال کے قریب ہوتی ہے. اب یہ ایسے خاندان میں جنم لیتا ہے جو انگریزوں کے ٹاؤٹ ہیں، پپٹس ہیں، ان کے پٹھو ہیں، ان کے زر خرید غلام ہیں. اب اس کو کام تو کوئی آتا نہیں تھا، جو اپنا خود لکھا ہوا ہے، اور اپنی کتاب کے اندر یہ صاف طور پر لکھتے ہیں کہ مجھے صرف اپنی روزی روٹی کا فکر رہا کرتا تھا کہ میرے والد مرنے کے قریب ہیں، اگر وہ مر جائیں گے تو میں گوروں سے پیسہ کس بنیاد پر لوں گا، پینشن کہاں سے آئے گی، وہ تو والد کی زندگی میں دے رہے ہیں، ان کے بعد کیا ہوگا. اس کو تھا یہ خوف لاحق. اس کے پاس یہ بگیسٹ اپرچونٹی تھی کہ مسلمانوں میں، اب ظاہری بات ہے کہ 1857 کی جنگ ہوئی، انگریز اس پر، ان کی فیملی نے اس میں سپورٹ کیا، ٹھیک ٹھاک پیسہ اکٹھا ہوا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اپنی جاہ و حشمت کو قائم رکھنا ہے چاہے اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر، تو ہمیں انگریزوں کا پٹھو بن کے رہنا پڑے گا، تبھی وہ پیسہ دیں گے، پاور میں تھے. تو اس نے یہ ٹھانی اس چیز کو کہ وہ ان کو سپورٹ کرے گا، اور اس نے پھر میدان میں قدم رکھا. اور بظاہر چونکہ وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے نام اور مسلمانوں کے گھرانوں اور مسلمانوں کے علاقوں میں تھے، تو انہوں نے بحیثیت ایک مسلمان کے طور پر قدم رکھا. اب ضرورت یہ تھی کہ پنجاب میں یہ شخص ہے تو سرحد میں کون ہوگا. سرحد ہوں، میں ایک ایسا شخص تھا جو کشمیر کے شاہی نواب کا شاہی طبیب تھا، یعنی نواب کا شاہی طبیب تھا، جس کا نام تھا حکیم نور الدین. حکیم اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ وہاں کے شاہی خاندان کا شاہی طبیب تھا. اس نے اس کے ساتھ یاری دوستی اور راہ و رسم جو ہیں وہ بڑھائے، تاکہ سرحد کے لوگوں کے لیے، کشمیر چونکہ ایک شارک ہے سرحد کے لیے، کشمیر ایک بڑا جیوگرافک امپورٹنس رکھتا ہے، تو حکیم نور الدین کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کیا گیا. تو یہ دو بندے تھے جن دو بندوں کی جوڑی نے انگریزوں کے اس ایجنڈے کو اور اس پلان کو، اسکرپٹ کو آگے لے کر وہ چلا. اب یہ بنیاد پڑی اور انہوں نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کا نام تھا سلسلہ جماعت احمدیہ، جس کو یہ اسلام کے ساتھ خاص کرتے ہیں. اب یہ ایک پیورلی سیاسی اور ایک آپ یہ سمجھیں ایک ایک طاغوتی ایجنڈا تھا، جس کو دین اسلام کے نام میں شوگر کوٹ کر کے مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی گئی. اب بیٹھ کر سٹڈی کی گئی کہ مسلمانوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو ان میں جذبہ پیدا کرتی ہے. وہ جذبہ تھا جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا جذبہ، جو کبھی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیتا، طاغوت کو اپنے پنجے نہیں گاڑنے دیتا، باطل کو خدائی روپ نہیں دھارنے دیتا، اور انسان کو الہی جلال نہیں اپنانے دیتا، اور عدل اور انصاف کو اس دنیا میں، اس سماج میں قائم رکھتا ہے. یہ واحد چیز یہ ہے جہاد. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا افضل جہاد ہے، کیونکہ جان جانے کا خطرہ ہے. اسی طریقے سے قتال فی سبیل اللہ تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے جب سٹڈی کیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں یہ جو جہاد کا جذبہ ہے نا، اگر اس جذبے کو مشکوک کر دیا جائے، بدنام کیا جائے، تو مسلمانوں میں جو یہ آواز اٹھانے کی اور حق کی خاطر سر اٹھانے کی اور کٹ مرنے کی جو یہ جذبہ ہے نا، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بنیادی طور پر اس کے اوپر کام شروع کر دیا، اور رسالے لکھے جانے لگے، اور برطانوی گورنمنٹ کے فضائل بیان کیے جانے لگے، اور قصیدے پڑھے جانے لگے، اور اللہ کی اطاعت کے بعد برطانوی حکومت کی اطاعت کو اولو الامر کی اطاعت کہا جانے لگا. بعینی ہی جیسے اسماعیلیوں کے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اولو الامر میں ان کے امام گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی نے اللہ اور اللہ کے رسول، یا اللہ کا رسول تو ویسے ذکر نہیں وہاں پر کیا، چلو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے اولو الامر میں برطانوی گورنمنٹ کو شامل کرنا شروع کیا، اور جہاد کے مکروہ ہونے کی، یا اس کا برا جاننے کی، یا اس کی تصحیح کرنے کی، یا اس کو شر کہنے کی یہ باغ دوڑ جو ہے وہ ڈال دی گئی. اب ہوا یہ کہ صرف اتنے سے بات نہیں بنتی تھی. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ احادیث اور قرآن اس چیز سے بھرے پڑے ہیں. اب کون اس کا انکار کر سکتا تھا؟ اب حربہ جو استعمال کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ امام مہدی اور عیسیٰ بن مریم کی آمد کا ذکر ملتا ہے آپ کو احادیث کے اندر. قرآن میں کچھ اشارے ہیں، احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم کی آمد کا اشارہ قرآن کے اندر موجود ہے، 2 آیتوں سے اشارہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے گا تو اس کو دکھا دیں گے، مگر احادیث کے اندر تو صریح طور پر نام لے کر کہا گیا ہے. اب یہ گلے کی ہڈی تھی
کیونکہ جن حدیثوں کے اندر ان کی پیشگوئی موجود ہے وہاں ذکر ملتا ہے کہ وہ طاغوت کے خلاف جہاد کریں گے. تو اس چیز کو کرپٹ کرنے کے لیے پورے کے پورے کانسیپٹ کو کرپٹ کرنا ضروری تھا. لہذا زور و شور کے ساتھ سب سے پہلے سر سید احمد خان صاحب نے شور ڈال دیا. انہوں نے تو پوری نیک نیتی کے ساتھ ڈالا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں. قرآن کی 3 آیتیں پیش کر دیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو موقع ملا اور اس نے 3 کی بجائے 30 آیتیں رکھیں اور عیسیٰ بن مریم کی وفات کا اعلان کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ جو امام مہدی آنے تھے اور جو عیسیٰ بن مریم آنے تھے وہ دونوں ایک ہی شخصیت تھے اور وہ روحانی رنگ میں آنے تھے, اصلی رنگ میں نہیں, جسمانی طور پر نہیں, روحانی طور پر آنے تھے. پہلے لوگوں کا ذہن بنایا, اس پر مباحثے کیے, مسلمانوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی, تعویلیں کرنے کی کوشش کی, ڈرامے بازی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں شک اور شبہ پیدا ہونا شروع ہوا. اب اگلا ہتھوڑا مارنا تھا, وہ یہ تھا کہ لوگ سوال کر سکتے تھے اگر وہ فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے نہیں آنا, روحانی طور پر آنا ہے, تو وہ کون ہے, وہ پھر کون ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جب اس سوال کو لوگوں کی زبانوں سے نکل کر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مناسب وقت ہے کہ اب کھل کر دعویٰ کر دیا جائے. انہوں نے نکل کر کہا کہ جس کا میں کہتا رہا ہوں کہ وہ آئیں گے روحانی طور پر, وہ بیسیکلی میں ہوں. میں 10 سے 12 سالوں تک خود پریشان رہا کہ یہ پیشگوئیاں کس پر پوری اترتی ہیں. یہ میں تھا, میری سادگی دیکھو کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں ہی ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں. سامنے جی یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. جی اگر کوئی کہے گا میں ریفرنس دکھا دوں گا. انہوں نے اس پوری کی پوری چال کو اپنی سادگی اور اپنی جہالت کی بنیاد پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اب جب وہ سامنے آ گئے تو پھر بحث مباحثہ شروع ہوا اور ان سے پوچھا جانے لگا کہ اچھا آپ امام مہدی ہیں, آپ عیسیٰ ہیں, تو ان کے بارے میں تو یہ چیزیں آئی ہیں, وہ نبی اللہ ہوں گے اور یہ معاملات ہیں. تو اس نے کہا نہیں, میں نبوت کا اعلان نہیں کر رہا ہوں, نبوت تو ختم ہو چکی ہوئی ہے, نبوت کا مدعی تو کافر اور لعنتی اور کذاب ہوگا. میں پاگل ہوں میں نبوت کا دعویٰ کروں؟ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم جنہوں نے آنا تھا نا, میں ان سے ملتا جلتا ہوں. 20-25 کے قریب مشابہتیں انہوں نے کرامت الصادقین میں بھی اور غالباً تذکرۃ الشہادتین میں بھی ذکر کی ہیں. یہ 2 جگہ پر انہوں نے 20-25, اور ایک کتاب ہے فلسطین سے کشمیر تک, اس میں ساری تحریروں کو جمع کر کے PDF میں مل جائے گی ان کی آفیشیل سائٹ سے, ساری جمع کر دی ہیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ 1880 سے لے کے 1908 تک مرزا صاحب اس چیز کو گریجولی چینج کرتے رہے. اب جب وہ کہہ چکے کہ میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ جب آپ نبوت کے مدعی نہیں ہیں تو آپ کی بات کیوں مانی جائے؟ اب مرزا صاحب کے لیے پھر مشکل پیش آئی اور مرزا صاحب کو لگا کہ لگتا ہے کہ امام مہدی کی بھی وہ ویلیو نہیں اتنی کر رہے, وہ بات تو نبی کی مانتے ہیں, کہتے ہیں کلمہ تو ہم نے نبی کا پڑھا ہے, آپ نبی تو نہیں ہو, آپ تو خود کہتے ہو نبی کوئی نہیں. مرزا صاحب کو لگا کہ یہاں دقت ہو رہی ہے اور میری حجیت اور میرا جو اثر و رسوخ ہے وہ اتنا زور سے سامنے نہیں آیا. اور مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ جڑ دیا, کیونکہ نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ جس کی بات کا انکار کفر ہوتا ہے اور اللہ کی احکامات اور اطاعت سے نکل جانا ہوتا ہے. تو مسلمانوں میں اپنا اثر و رسوخ اور پکا کرنے کے لیے انہوں نے بتدریج نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نبی کیسے ہو گئے, خاتم النبیین؟ تو پھر اس کی تعویل کرنی ضروری سمجھی اور یہ کہا گیا کہ جناب خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, نبی نہیں آئیں گے, بلکہ یہ ہے کہ خاتم کہتے ہیں مہر کو, اور جس طریقے سے کہ کوئی کمپنی ہر انوائس کے اوپر یا ہر سرٹیفکیٹ کے اوپر سٹیمپ لگاتی ہے تو اس کو اوتھینٹک ہو جاتا ہے کہ اب یہ ایکسیپٹیبل ہے یا یہ ویریفائی ہو سکتا ہے. لہذا خاتم النبیین کا مطلب یہ تھا کہ جس پر نبی کی مہر ہوگی, یعنی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور امت کو قائم رکھے گا وہ نبی بننے کا اہل ہو جائے گا, وہ نبی ہے, اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا, لہذا میں اس طور پر نبی ہوں. اب یہ ایک عجیب نسخہ تھا جس کو مرزا صاحب نے رکھا. اس سے پہلے امت میں کبھی یہ چالاکی اور اس قسم کی کلا بازی آج تک کسی نے لگائی نہ تھی. اب اس تعجب میں لوگ تھے تو ایک آدمی کو سوجی بات, اس نے کہا کہ دیکھو اگر تو تم نبی ہو تو یا تم حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو. اس نے کہا دیکھو نبی کے ٹائٹل سے پریشان مت ہو, یہ حقیقی نہیں ہے غیر حقیقی ہے. انہوں نے کہا یہ تقسیم کہاں سے لی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو صحیح مسلم میں عیسیٰ بن مریم جب آئیں گے تو وہاں 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے, تو اگر نبوت ختم ہو چکی ہے تو ان کو قرب قیامت میں نبی اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ اب لوگ خاموش سوچنے لگے کہ مرزا صاحب کی تعویل تو بڑی جاندار ہے, حدیث سے استدلال کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ نبی آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نارمل بندہ بھی تو آ سکتا تھا.
کیونکہ نبی آنے کی ضرورت تو تب پیش آتی ہے کہ جب شریعت میں کوئی سقم یا کمی رہ گئی ہو۔ مرزا صاحب نے پھر کھل کر آگے قدم رکھا اور انہوں نے جو شک کا بیج بویا تھا وہ اب تناور درخت بننے کو تھا۔ تو مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ جناب بات اصل میں یہ ہے کہ تم لوگوں نے جس قرآن کو تفسیر و تشریح کے طور پر پیش کیا ہے، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سارے ہٹ چکے ہو، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ آئے ہیں تاکہ تمہاری تصحیح کریں، اسی استغفر لیے اللہ۔ نبوت بھی نہیں ٹوٹی، اور میں دوبارہ محمد آ گیا ہوں تاکہ تمہیں دوبارہ سمجھا سکوں کہ تم لوگوں نے غلطی کیا کی ہے۔ ہاں جی، اور ان کا شاعر تھا ایک اکمل، اس نے تو کہہ دیا تھا کہ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، دیکھ لے غلام احمد کو قادیان میں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ بات بولی گئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دوبارہ آئے ہیں اور ذل اور بروز کی شکل کے اندر آئے ہیں، تو ٹینشن نہ لو، نیا شخص ہے مگر آتما اور روح وہی ہے، خصائص اور صفات وہی ہیں، طور طریقے طبیعت نفسیات وہی ہے، احکامات تعلیمات وہی ہیں۔ یہ بات رکھ دی گئی۔ اب اس پر عوام بھڑک گئی، جیسے نیچے بھڑک رہی ہے، پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی بری بات ہے، بڑی چیز ہے۔ تو انہوں نے جڑ دیا، انہوں نے دلیل رکھی، انہوں نے کہا تم نبوت کو پھر ختم جانتے ہو، نبوت تو رحمت ہوتی ہے، کیا اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو محروم رکھے گا؟ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کا ڈھیر آیا اور امت محمدیہ اس سے خالی رہی۔ تو جذباتی دلائل، جس طرح مسلمان ابھی جذباتی ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے مرزا صاحب نے جذباتی دلائل کا انبار لگا دیا۔ مرزا صاحب نے کھل کھل کر تصنیف لکھی، کوئی 80 سے زیادہ، اور کہنے لگے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ گنگا ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ بات نہ کرے، میں تمہیں زندہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تم مردہ اسلام لیے پھرتے ہو اور عیسائیوں کے سامنے شرمندہ کرواتے ہو۔ عیسائی تو کہتے ہیں کہ ہم سے روح القدس بات کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نبی کوئی نہیں آیا۔ اب لوگ بڑے شش و پنج میں تھے، لوگ کہنے لگے کہ جناب ہمیں اللہ کے رسول نے تو بالکل کلیئر کٹ کہا تھا کہ لا نبی آبادی۔ مرزا صاحب نے کہا میں کب کہتا ہوں کہ ان کے بعد نبی، میں کہہ رہا ہوں ان کے بعد جو نبوت ہوگی وہ اسی مہر کے ذریعے ہوگی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آخری پتا جو تھا وہ کھیلنے کے لیے مرزا صاحب نے اپنی جو ہے وہ چال چلی۔ وہ پتہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے کہا دیکھو تم مجھے کہتے ہو میں جھوٹا ہوں، تو بھلا بتاؤ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اگر کوئی نبی اللہ پر جھوٹ باندھے گا تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر مجھ پر کوئی نبی جھوٹ باندھنا شروع کر دے نعوذ باللہ، تو یہ یاد رکھو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہرگ کو کاٹ دیں گے۔ تو بھلا بتاؤ کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہوں تو کیوں کر اتنی لمبی عمر پا کر تمہارے حملوں اور تمہاری تان و تشنی کے باوجود پنپ رہا ہوں اور پھل پھول رہا ہوں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ پنجاب میں چھا چکا ہوں، اور میری تعداد میں پی ایچ ڈی بی اے ایم اے بڑے بڑے سرکاری افسر جو ہیں پڑھے لکھے لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو بتاؤ کسی جھوٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ اب یہ مرزا صاحب نے دلیل رکھی۔ کہنے والے نے کہا مرزا صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو اس نبی پر آتی ہے کہ جس کے ساتھ شریعت ہو، آپ تو خود کہتے ہو میرے ساتھ شریعت کوئی نہیں، تو شریعت والے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے جھٹ 40 نمبر 4 اور 5 میں تفصیل سے کئی ورقوں کو سیاہ کیا اور دلائل کے انبار لگائے کہ جناب آپ اگر یہ کہتے ہو کہ شریعت والے نبی کے ساتھ ہوتا ہے تو جاؤ پھر میں بھی شریعت والا نبی ہوں۔ اب یہ وہ پتا تھا جس نے مرزا صاحب کے بچھائے ہوئے پرانے سارے جو جال تھے، جو پتے تھے، ان کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ مرزا صاحب جب یہ کہا میں بھی شریعت والا نبی ہوں، لوگوں کے طوطے اڑ گئے، لوگوں کو پتا چلا کہ کھل کر اب مرزا صاحب سامنے آ چکے ہیں۔ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناقص تھی، میں جس شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا بلکہ اس میں اضافہ کرنے بھی آ گیا ہوں، بتشریح نبی ہوں۔ بس یہاں پر لوگوں کی بس ہو گئی اور لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب مرزا صاحب کے پاس آخری چارہ یہی تھا کہ وہ مختلف قسم کی پیشگوئیاں کرتے کہ اگر مجھے جھوٹا کہنا چاہتے ہو رک جاؤ، صبر کرو، میری موت کا انتظار کرو، جو پیشگوئیاں میں نے کی ہیں ان کو پورا ہوتے دیکھو گے تو مجھ پہ ایمان لے آنا۔ اب عجیب و غریب طریقے سے مرزا صاحب نے پیشگوئیاں جڑنا شروع کر دیں۔ کبھی کہنے لگے فلاں چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی پیشگوئی ہے؟ کہنے لگے دیکھو 6 نکات رکھتا ہوں، اس کے ساتھ جو شادی کرے گا 1.5 سال میں مر جائے گا، اس کا باپ 2 سال کے عرصے میں مر جائے گا، یہ مرنے سے پہلے میرے نکاح میں آئے گی، میں اس سے نکاح کرنے سے پہلے مروں گا نہیں، اور ہمارے دونوں کے نکاح سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو عظیم الشان کام کرے گا اور 4 چاند لگائے گا، اسلام کو رونق بخشے گا۔ اب عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا مرزا صاحب یہ کیسی صداقت کی نشانی؟ کہتے ہیں انتظار کرو، یہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اب لوگ انتظار کرنے لگے، عیسائیوں نے اعتراضات شروع کیے تو مرزا صاحب نے عیسائیوں کو پیشگوئی کر دی۔
مرزا صاحب کہنے لگے کہ یہ جو پادری میرے ساتھ مناظرے میں آیا ہے یہ جناب 1.5 سے 2 سال کے اندر عرصے کے اندر 15 مہینے کے اندر مر جائے گا. وہ بندہ اب وہ پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ پنڈت لیکھ رام آ گیا آریہ سماجیوں کا. اس نے آ کر کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو اور ہم پر الزام لگا رہے ہو. تو مرزا صاحب نے اس پر بھی پیش گوئی جڑ دی کہ تم ہولناک موت مرو گے. اب یہ موتوں کی پیش گوئی، خوفناک عذابوں کی پیش گوئی جو تھی، اس نے پورے ہندوستان میں بلکہ بیرونی ایریاز میں جو ملحقہ علاقے تھے، افغانستان، عرب، ان میں تہلکہ مچا دیا. مرزا مرزا ہونے لگی. لوگ گھڑیوں کی طرف اور سورج اور چاند کی طرف دیکھ کر انتظار کرنے لگے کہ جناب کب یہ دن آئے گا اور پیش گوئی پوری ہوگی. ایک کے بعد ایک پیش گوئی غلط ثابت ہوئی، مگر مرزا صاحب چونکہ پورے ایجنڈے کو، جو پیڈ ایجنڈا تھا، اس کو لے کر چل رہے تھے اور مسلمانوں کی توجہ جہاد، آزادی اور اپنے حقوق کے لیے جو عملی طور پر میدان میں لڑنا تھا، سیاسی جدوجہد سی، اس سے ہٹ کر تمام لوگوں کی توجہ ہندوستان کی انہوں نے اپنی جانب اس مذہبی ملاقڑوں، مناظروں، مباحثوں اور مجادلوں کے اندر الجھا کر رکھ دی. ہاں جی، یہ چیز سامنے آئی کہ جناب آپ انگریزوں سے آزادی تو دور کی بات ہے، پہلے اس سے جان چھڑوا لو. یہ کیا آ گیا ہے نیا شگوفہ مارکیٹ کے اندر؟ یہ وہ کج بحثیاں تھیں، فضولیات تھیں، لغویات تھیں، جس میں مرزا صاحب نے ہندوستان کے نوجوانوں کو، پڑھے لکھے طبقے کو، سیاسی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو الجھا کر رکھ دیا. اب یہی ان کا مقصد تھا. اس مقصد میں وہ بڑے حد تک کامیاب ہوئے. اب یہ سلسلہ چلتے چلتے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے کو تقریباً 20 کے قریب کتابیں لکھی، اور ان کی زبان میں کہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر میری کتابوں کو اور چیزوں کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھی کم پڑ جائیں گی جو میں نے مختلف زبانوں کے اندر انگریزوں کی اطاعت کے لیے اور ان کے فضائل کے لیے لکھی ہیں. یہ مرزا صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو یہاں تک صورتحال پہنچی تھی جس میں سمجھنا چاہیے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کس طریقے پر کام کر رہے تھے. اس دوران میں یقیناً مرزا صاحب کو روزگار کے لیے جہاں گوروں سے فنڈ مل رہا تھا، وہیں انہوں نے کہا کہ گورے سدا سر پر نہ رہیں گے، کیوں نہ ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے جہاں سے آٹونومس سسٹم کے اوپر پیسہ اکٹھا کیا جائے. تو مرزا صاحب نے زکوٰۃ اور صدقات کو خیرات خاطر میں نہ لاتے ہوئے کئی قسم کے چندوں کا آغاز کر دیا، بلکہ لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی وصیت بھی لے لی کہ جناب آپ ساری جو آپ کی پراپرٹی ہے آپ وہ جناب جماعت کے نام لگا دیں. اس طرح مرزا صاحب نے لوگوں کو ٹھگنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور ٹھیک ٹھاک ہندوستان سے پیسہ اکٹھا کر کے مرزا صاحب کے اکاؤنٹس میں اور ان کے خاندان کے اکاؤنٹس میں جمع ہونے لگا. اب یہ سلسلہ تھا کہ مرزا صاحب 1908 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور وہ تمام پیش گوئیاں جن کو اپنی صداقت کی دلیل ٹھہراتے تھے وہ ایک ایک کر کے جھوٹ ثابت ہوتی رہیں. اب یہاں سلسلہ اگر رک جاتا تو بات کچھ اور تھی، مگر یاد ہے آپ کو، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دوسرا شخص جس کو سرحد سے بلایا گیا تھا وہ شخص تھا حکیم نور الدین. چونکہ یہ سلسلے کے آغاز میں مرزا صاحب کا ہاتھ تھامے ہوئے کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر چل رہا تھا اور تمام مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اور بڑی مشکل مہمات میں یہ سرے فہرست اور اول دستے میں بڑا چابک تھا. یعنی مثال کے طور پر نیپال کا سفر ہو یا افغانستان کا، یا کشمیر میں سری نگر کے محلے کے اندر خانیار میں قبر کو کریٹ کرنا ہو، اس پورے کے پورے ایجنڈے کو یہ حکیم نور الدین نے بڑے بڑے مار کے مرزا قادیانی کی زندگی میں مارے، جس وجہ سے مرزا صاحب کے خاندان میں حکیم نور الدین ایک غیر معمولی مقام حاصل کر چکا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1908 مئی میں مرزا صاحب کے مرنے کے فوراً بعد جماعت نے متفقہ طور پر حکیم نور الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس کو اپنا خلیفہ اول تسلیم کیا، جس وجہ سے جماعت میں جو پھوٹ پڑنی تھی 1908 کے بعد وہ پڑھتے پڑھتے بچ گئی. مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ خلیفہ حکیم نور الدین جو تھا وہ کافی حد تک چیزوں کو سمیٹ کر چل رہا تھا اور اسی ایجنڈے پر چل رہا تھا، مگر بڑی درگھٹنا گھٹی اور وہ شخص جو ہے وہ گھوڑے سے گرا اور اس کی وفات ہو گئی 1914 میں. 1914 میں وفات کے بعد جو پھوٹ پڑی جماعت کے اندر، وہ دو بڑے گروہ جو کہ پہلے سے ہی اندرونی اختلافات زیر لب چل رہے تھے، وہ 1914 میں کھل کر سامنے آئے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ مرزا صاحب کبھی بھی خلافت کے سلسلے کو قائم نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے ایک انجمن بنے، ایک گروپ بنے، ایک کیبنٹ بنے جو جماعت کے سلسلے کو لے کر چلے، تعلیمات کو. مگر دوسرے کہنے لگے نہیں، اگر وہ نبی تھے تو نبی کے بعد اس کے خلیفہ ہوا کرتے ہیں جو خلافت علی منہاج النبوہ کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. لہذا یہ پارٹی بشیر الدین محمود احمد میاں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو گئی.
دوسری پارٹی جو محمد علی لاہوری صاحب کی اور خواجہ کمال الدین صاحب کی اور احسن امروہی صاحب کی تھی، وہ علیحدہ ہو کر لاہور کی جانب چل پڑے اور وہاں انہوں نے اپنا مرکز قائم کیا، اور اس جماعت کو لاہوری جماعت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس جماعت کے نہ صرف یہ کہ اختلافات صرف سیاسی تھے، انتظامی تھے یا اندرونی تھے، بلکہ یہ اختلافات اصول تک بھی پہنچ چکے تھے۔ مثال کے طور پر لاہوری جماعت یہ کہنے لگی کہ مرزا صاحب نے تو کبھی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ تو صرف ایک ولی تھے، امام تھے، دیٹس اٹ۔ مگر یہ اصرار کرتے تھے، یعنی جو خلیفہ والی پارٹی تھی، جو کہ قادیان کی پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا اور اس پر کتابیں لکھتی موٹی موٹی۔ مثال کے طور پر لاہوری جماعت نے کتاب لکھی النبوت فی الاسلام، محمد علی لاہوری نے، اس پہ بھرمار کے دلائل دیے کہ مرزا صاحب نے تو نبوت کے برخلاف اعلانات کیے ہوئے ہیں، نبوت کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یقیناً مرزا صاحب کی کتابوں کو یا جماعت احمدیہ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں کو یہ کافی اور شافی پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے صریح طور پر نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ مگر لاہوری جماعت اس پر ضد کرے ہوئے ہے کہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ ان کو اپنا تشخص ایک اس میں امتیاز پیدا کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ پڑا کہ دوسری طرف سے حقیقت النبوہ لکھ دی گئی، تو اس طریقے کی ٹسل ان میں چل رہی تھی۔ پھر اس سے بڑھ کر تکفیر تک کے مسئلے پر ان کی بحث آئی۔ تکفیر کا مسئلہ یہ تھا کہ کیا مرزا قادیانی کو جو نبی نہیں مانتا، کیا وہ کافر ہوگا یا نہیں؟ اور یقیناً یہ سوال بدیہی تھا، فطرتی تھا کہ ایک نبی کے آنے کے بعد اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا یا مسلمان؟ اب مسلمانوں کے ہاں تو یہی ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی ایک مسلمان کے لیے قرآن کی تعلیم کے مطابق وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تمام انبیاء پر ایمان نہیں لے کے آتا، چاہے وہ ماں قبل کے ہوں۔ اب مرزا قادیانی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے تھا اصولی طور پر، تو لہذا قادیان کی یعنی اس کے بیٹے کی یا خلیفہ کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ جس نے مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لے کے آیا اس کو ہم کافر کہیں گے۔ لاہوری جماعت کہنے لگی چونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا سرے سے، تو ان کا انکار کرنے والے کو کافر کیسے کہیں؟ یہ دوسرا مسئلہ تھا جو تکفیر کی بنیاد پر ان کے ساتھ لدا ہوا۔ الغرض اس طرح کے متعدد اختلافات تھے جس وجہ سے یہ جماعت 1914 کے اندر 2 حصوں میں بٹ گئی، بڑے حصوں میں۔ مرزا صاحب کی زندگی کے اندر ہی کچھ مشنز جو ہیں وہ لندن جا چکے ہوئے تھے، جس میں لاہوری جماعت کے بڑے بڑے لوگ اس میں کام آئے۔ خواجہ کمال الدین، احسن امروہی صاحب یہ سفر کر چکے تھے، اور لندن کا ایک بہت بڑا لارڈ جو تھا، جو کہ اس وقت برطانیہ کی حکومت کی وجہ سے یہ جو برٹش انڈیا تھا اس میں کام کر رہے تھے، ان کی وجہ سے ان لوگوں کا لندن جو ہے ایک فنڈ کر کے ایک آفس بن چکا ہوا تھا۔ اب اس پر بھی بڑی بحث چلی۔ یہ لوگ دنیا کے مختلف کونوں کے اندر اپنے آفیسز قائم کرنا شروع ہو گئے، اسرائیل میں بھی ان کے تعلقات تھے اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی یہ سپورٹ کر رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی، ورلڈ وار 1 کے بعد انحطاط شروع ہوا، اور ورلڈ وار 2 میں سلطنت عثمانیہ تتر بتر ہو گئی، اور مصطفیٰ کمال جو اتا ترک ہے، پاشا مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس کی حکومت جب قائم ہوئی ہے تو سب سے زیادہ لڈیاں جماعت قادیانیہ نے ڈالی جو کہ خلافت کے طریقے پر چل رہی تھیں، اور سلطنت عثمانیہ کا تختہ الٹنے جس سے مسلمانوں کے دل بڑے چھلی ہوئے تھے، مسلمانوں کا اتحاد جو نمائشی سا تھا وہ ٹوٹا، ان کی بڑی خوشی تھی اور انہوں نے دعائیں کیں اور قصیدے پڑھے۔ اس دوران میں پاکستان کی تقسیم ہو چکی تھی، ان کو قادیان سے ہجرت کر کے پاکستان آنے کا آرڈر دیا گیا برطانیہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں صریح طور پر پاکستان یا ہندوستان کی تقسیم کو ممنوع سمجھا گیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا یہ ناپسند سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مرزا صاحب لکھ چکے ہوئے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کیا کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر بھی ہم اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے جس طرح برطانیہ کے برٹش کے انڈر کر سکتے ہیں۔ جب برٹش کے اندر یہ کھل کے کام کر سکتے ہیں تو یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ برٹش انڈیا جو ہے، برٹش کے انڈر ایڈمنسٹریشن، وہ کبھی بھی ختم ہو اور پھر ایک ایسی ریاست بن جائے جو اسلام کے نام پر بن رہی ہو، یعنی پاکستان۔ یہ ان کے لیے ایک خطرناک صورتحال تھی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کچھ ایریاز میں اپنے سینسس کو کم دکھانے کے لیے، مسلمانوں کی کثرت کو کم دکھانے کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا، اور یہ جا کر اپنے آپ کو غیر مسلم لکھواتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ احمدی ہیں، ہمیں مسلمانوں کی سینسس میں یا پاپولیشن میں کاؤنٹ نہ کیا جائے، جس وجہ سے امرتسر ہم سے دور ہوا، یعنی پاکستان کے کچھ علاقوں سے مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، قادیان مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، اور کئی علاقے کشمیر تک مشکوک ہوا کیونکہ ان کی بڑی تعداد تھی وہاں پر۔ یہ ساری چیزیں تھیں جس وجہ سے یہ معاملات ہوئے، اور پھر بالآخر جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر ہم نے بسنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ چاہیے ہوگی۔
اب مسئلہ یہ بنا کہ جیسے ہی پاکستان کی تقسیم ہوئی تو محمد علی جناح کے ساتھ ایک بڑا قریبی مسلم لیگ کا کارندہ تھا، اور یہ جاننا چاہیے کہ مسلم لیگ جو پاکستان کی اس وقت مین فیڈرل پارٹی تھی پولیٹیکل، اس پارٹی کے اندر آغا خانی بھی بڑے بڑے لوگ بیچ میں شامل تھے، سرمایہ دار مسلم لیگ کے اندر، اور اسی طریقے سے قادیانی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے، جن میں ایک نام سر ظفر اللہ صاحب کا ہے جن کو خطاب دیا گیا، خان صاحب۔ یہ بندہ محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ چل رہا تھا، تو یہ لوگوں نے اس کے بلبوتے کے اوپر کہ ہمارا ایک مین بندہ مسلم لیگ کے اندر ہے جو ہمیں سنبھال پائے گا، انہوں نے گدے کے اوپر بیٹھ کر پاکستان ہجرت کی، جس کی تصویر بھی یہ کئی دفعہ اپنی جگہ پر دکھاتے ہیں کہ ان کا خلیفہ گدے کے اوپر بیٹھ کر پاکستان کے اندر انٹر ہو رہا ہے بارڈر سے۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ خیر بہرحال یہ جب پاکستان آ گئے تو پاکستان میں انہوں نے سازشیں وغیرہ شروع کی، پاکستان کو توڑنے کی باتیں شروع کی، پاکستان کے اندرون پر حکومت کرنے کی کوششیں کی، جس کی وجہ سے 1950s کے اندر بہت بڑی تحریک چلی ایوب خان کے زمانے میں، جس میں کئی مسلمانوں نے ختم نبوت کی خاطر خون بہایا، گولیاں کھائیں، اور کئیوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، عبدالستار نیازی کو، مودودی صاحب کو، یہ سارے لوگوں نے موت کی سزا یا پھانسی کی سزا کو فیس کیا، مگر بچ گئے احتجاج کی وجہ سے۔ یہ واقعہ پھر تھم گیا، جس پر ایک رپورٹ بنی جسٹس منیر نیازی کی، اس نے بھی لکھا کہ قادیانیوں نے بھی تنگی کی ہے اور مسلمانوں کے بھی کئی اختلافات نظر آئے ہیں، جس وجہ سے یہ معاملہ مشکوک ہے۔ ہم ایک ٹکنگ بومب پر بیٹھے ہوئے تھے جس کا ذکر 1930s میں علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسلام اینڈ احمدازم پر کر دیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں، انہوں نے کچھ خطوط لکھے تھے 1930s میں علامہ اقبال کو، جس کا ذکر اسلام اینڈ احمدازم میں انہوں نے کیا ہے، PDF میں مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے آخر میں جا کے برطانوی جو گورنمنٹ تھی ان کو کہا تھا کہ وی آر سٹنگ آن اے ٹکنگ بامب، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سوشلی آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹلی کریں، کیونکہ اگر قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ نہ کیا گیا تو ہم لوگ آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑا طوفان دیکھ رہے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے اس لیٹر کے اندر۔ تو ہم نے 1950s میں اس طوفان کی ایک جھلک دیکھی، اور پھر بالآخر 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پر ایک بہت بڑی تحریک اٹھی، جس میں قادیانیوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو گئی تھی، جو کہ اصولی طور پر ہونی بھی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی قانونی طور پر چارہ جوئی کرنے کا یا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوا تھا۔ اس اسمبلی کے اندر 21 دن تک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں دلائل کے انبار لگائے گئے دونوں جانب سے، پورا مقدمہ لڑا گیا، جس پہ لاہوری جماعت بھی تھی اور قادیانی جماعت بھی تھی، جو اس وقت چناب نگر لیز کے طور پر لے چکی تھی، جس کو ربوہ کے طور پر یہ مخاطب کرتے تھے۔ تو دونوں پارٹیز 21 دن تک نیشنل اسمبلی کے اندر بحث کرتی رہیں۔ اس بحث کے نتیجے میں اٹارنی جنرل تھے یا بختیار صاحب، وہ بحث بھی چھپ چکی ہے قریباً 7-8 جلدوں کے اندر 1974 کی، جو پڑھنا چاہتا ہے شوق سے پڑھے۔ اس بحث کے اندر جو دلائل ہیں وہ دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ کس حد تک متحرک ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے بھی ان کی چاپلوسیوں اور ان کی چال بازیوں سے ہم نے بچنا ہے، اور پاک کرنا ہے ریاست کو ان کے آہنی شکنجوں سے اور ان کے خونی ارادوں سے۔ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ وہ تحریک چلی، بیرونی اور اندرونی اور انٹرنیشنل پریشر بھی تھا، مگر مسلمان یک زبان اور یک جسم ہو کر لڑے اس کیس کو قانونی طور پر۔ اور 1974 کے اندر ریاستی سطح کے اوپر، گو کہ اسلامی سطح پر یا دینی سطح کے اوپر تو یہ پہلے ہی خارج از اسلام قرار دے دیے گئے تھے، مگر ریاستی اور سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اجتماعی طور پر پاکستانی ریاست کے اندر 1974 میں ان کو جناب غیر مسلم مائنورٹی قرار دے دیا گیا، لاہوریوں کو بھی، ان کو بھی۔ اب ان کے لیے یہ زمین تنگ ہو چکی تھی، کیونکہ 74 سے پہلے تک یہ مسلمانوں کے اندر گھستے، شادی بیاہ کرتے، سرکاری نوکریاں لیتے، ریاستی اداروں کے اندر آتے جاتے، اور جتنے ہماری ایمبیسیز تھیں ان کے اندر قادیانی بیٹھے تھے، ان کے ڈیسک بنے ہوئے تھے، جس میں یہ انٹرنیشنل برطانیہ کے ساتھ، CIA کے ساتھ، MI6 کے ساتھ اور دوسری ایجنسیز کے ساتھ یہ بیٹھ کر کانسپریسیز کر رہے تھے، جس کا اندازہ 1950s میں یہ نہیں کر سکے تھے، مگر 70s میں ہو گیا تھا، کیونکہ ہم نیوکلیر پروگرام کے بہت قریب تھے پاکستان۔ اب میں یہ کچھ باتیں ہیں جو کانفیڈینشیل ہیں، جن کو میں کھل کر نہیں کہنا چاہتا، مگر افسوس اگر کسی نے ہلکی سی جھلک لینی ہے تو آقا شورش کاشمیری صاحب کی کتاب ہے مرزائیل، اسرائیل کے بروزن پر مرزائیل، PDF میں مل جائے گی۔ آغا شورش کاشمیری کا چھوٹا سا رسالہ ہے مرزائیل، اس کو آپ پڑھیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ ملے گا کہ کیا کانسپریسیز پاکستان کے خلاف یہ
इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर लॉबी कर रहे थे, एम्बेसडर्स बन के एम्बेसी में जाके, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर था जफरुल्ला खान, तो ऑब्वियसली उसके लिए एम्बेसडर्स लगाना कादियानियों को और बड़े बड़े ओहदों पर, और इस तरह के साइफर्स वगैरह पढ़ना पढ़ाना, ये बड़ा खतरनाक काम होता है फॉरेन ऑफिस में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ यूं कि जनाब जब 70s के अंदर ये सारा इनको काफिर करार दिया गया, तो पाकिस्तान की सरजमीन जो है इनके लिए तंग हो गई। अब सोने पर सुहागा ये हुआ कि जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो इन्होंने नारे लगाए, उन्होंने कहा देखें जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें काफिर करार दिया था, देखें उसका अंजाम क्या हुआ। ठीक है जी। तो इस तरह की ये सियासत करते रहे, और इस तरह की पेशगोइयां इनकी आदत हमेशा से रही है कि लोगों के मरने पर ये जश्न मनाते हैं। खैर हुआ ये कि जियाउल हक जब आया तो 1980s में, यानी 82 और 84 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स की गई, यानी 295 ए बी सी और आगे कुछ डी कंडीशंस पर, और इसी तरीके से 295 6 7 और 8 ये अमेंडमेंट्स जो हैं ऐड की गई, जो कि ऑनवर्ड 90s तक चली, 1990s तक, यानी 82 से लेके 4 तक, और अगले 10 साल तक ये अमेंडमेंट्स तैयार होती रहीं। मगर सबसे खतरनाक जो अमेंडमेंट्स थी वो जियाउल हक के जमाने की थी, 1982 और 84 में, 2 सालों के अंदर। उन अमेंडमेंट्स ने कादियानियों के लिए खास तौर पर जो इनके लीडर्स थे, यानी उस वक्त का जो खलीफा था वो मिर्जा ताहिर था, चौथा खलीफा। 74 का जो खलीफा था वो मिर्जा नासिर अहमद था, तीसरा खलीफा। मगर जो चौथा खलीफा था मिर्जा ताहिर अहमद, उसके जमाने में जियाउल हक ने अमेंडमेंट्स की। बिल आखिर 90s के शुरू के अंदर इनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर सांस लेना मुश्किल हो चुका हुआ था। और जब मैं कह रहा हूं सांस लेना, तो उससे मुराद बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं, बल्कि ये कि ये लोग अपनी साजिशों के अंदर श्रिंक हो चुके थे, सुकड़ चुके थे। अब ब्रिटिश ने, जो बरतानवी इनके आका थे, उन्होंने कहा कि अब इस सरजमीन पर तुम्हारे लिए जगह तंग होती जा रही है, तुम यहां पर हमारा वो जो एक एजेंडा था उसको नहीं चला पाओगे, लिहाजा अब तुम्हें यहां से निकलना है। तो मिर्जा ताहिर अहमद ने अपनी पूरी जमात के बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े ओहदेदारान को पूरी प्लानिंग के तहत आहिस्ता 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 निकले। और मिर्जा ताहिर अहमद की आज भी वो तस्वीर मौजूद है जिसमें वो जहाज में चढ़ने से पहले पलट कर पाकिस्तान को अलविदा कहता है और वो पाकिस्तान से कूच कर जाता है। वो दिन, आज का दिन, इनका कोई खलीफा, इनका कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखता, क्योंकि इनको पता चलता है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही इनके लिए दोबारा फंदे तैयार हो जाएंगे। और तब से ये लोग इंग्लैंड, यूके के अंदर बैठे हैं, और पूरा एक इलाका इन्होंने इस्लामाबाद के नाम से कायम किया है वहां, और वहां अपना कैपिटल हेडक्वार्टर बनाकर इन्होंने टीवी का आगाज किया मिर्जा ताहिर अहमद के जमाने में, जिसको एमटीए बोला जाता है। अपने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए, और इस तरीके से ये लोग पूरी दुनिया के अंदर अब फैल कर अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज भी सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के अंदर, सब जगह पर अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत की बरकत से ऐसे मुजाहिदीन को कायम किया हुआ है जो इनको टैकल करना, इनको ढेर करना, और इनको फबुहतल्लज़ी कफर की मुजस्सम तस्वीर बनाना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जानते हैं और काम जारी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड भी दिया, आज भी क्या चल रहा है और करंट इश्यूज भी सब कुछ आपने डिस्कस किया। हमें भाई बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से मिली। लेकिन एक यहाँ पे ये पॉइंट रखेंगे कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी ये लोग आते नहीं, ये डिबेट नहीं करते, ये डिस्कशन नहीं करते। अब हम सब जानते हैं कि आमिर भाई का एक चैनल जैतून एफएम भी है, जहाँ पर वो कादियानियत को टैकल कर रहे थे काफ़ी अर्से से, और अभी भी कर रहे हैं। वो वहां पर से भी गायब हो गए। अब अगर हम लोग इसी तरह की इंफॉर्मेटिव स्ट्रीम्स रखेंगे तो ही इन लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, और इनसे हम बात करने को बुलाते तो हैं, और जब नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास जो इनके मुतालिक इंफॉर्मेशन है और जो कि बिल्कुल सही है, 100% है, वो फिर हम लोगों को बताएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। हम अपना काम खत्म बिल्कुल नहीं करेंगे कि आज अगर कोई नहीं आया, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, ये लोग भाग रहे हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है बात हक और सच पहुंचाना, ताकि लोग अपनी हिफाजत कर सके। ये बहुत बड़े फितने हैं कि जिनको एक्सपोज करना, जिनके मुतालिक आगाही बहुत जरूरी है। इसी तरह